الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ان الشیطان للانسان عدو مبین. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ آبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ان ربک علیم حکیم. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، سورہ یوسف کی پہلی 6 آیتیں جو ہے وہ میں نے اس وقت پڑھی ہیں. اس سے پہلے ہم نے سورہ کہف مکمل کی ہے اور اب انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہی پڑھیں گے. سورہ یوسف بھی انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے، لیکن ظاہر ہے آج تو پھر 6 آیتیں پڑھیں گے. سورہ کہف جو ہم نے پہلے پڑھی ہے اس کے اور اس کے درمیان قدر مشترک جو ہے نا، نمبر 1 یہ ہے کہ وہ بھی مکہ میں نازل ہوئی اور یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے مکہ میں. اور دوسری بات یہ کہ اس میں بھی کچھ سوال پوچھے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سوالوں کا جواب پھر اس صورت میں دیا گیا. اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. یہ جو پوری صورت ہے 14 درس جو ہیں وہ اس کے ریکارڈ ہو کر یوٹیوب کے اوپر جو وہ موجود ہیں. کوئی بھی ان کو دوبارہ سننا چاہے تو وہ لنک جو ہے نا وہ موجود ہے اور اس سے دوبارہ جو ہے وہ استفادہ کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو صورت ہے نا، یہ بھی اصل میں ایک سوال ہی کا جواب ہے، اور یہ سمجھ لیں سوالوں کی کیا اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو دعوت دے رہے تھے نا، وہ دعوت مشرکین مکہ کا جو نظام تھا اس نظام کو جڑوں سے اکھاڑ رہی تھی. یہاں کچھ اہم باتیں بھی آ جائیں تو وہ بھی سمجھ لیں. ہم عام طور پر کہتے ہیں انقلاب.
انقلاب کا کیا مطلب ہے؟ ایک نظام موجود ہے، اس نظام کو ڈھا کر آپ نے دوسرا نظام لانا ہے، توڑ کر دوسرا نظام لانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھیں، یہ نہیں ہے کہ تھوڑی بہت مرمت کر لینی ہے اس کی، نہیں، بالکل وہ ڈھا کر اس کی جگہ جو ہے وہ آپ نیا نظام لائیں گے، تو یہ اس کو کہتے ہیں انقلاب۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ انقلاب لانا چاہتے ہیں ان کے سامنے جو نظام موجود ہے، اس نظام کی جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں جینون ہونی چاہیے، یعنی نظام میں وہ خرابیاں واقعتاً ہونی چاہیے، خاص طور پر اگر اسلامی انقلاب کی بات ہو رہی ہے نا، تو نظام میں وہ خرابیاں موجود ہونی چاہیے، اور جو انقلابی ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ وہ ان خرابیوں کو اس طرح جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کریں کہ جو اس نظام کے چلانے والے ہیں، اس سے مستفیض ہونے والے ہیں، ان کو بھی محسوس ہو کہ یہ جو تحریک ہے نا، یا جیسے کہتے ہیں یہ جو اب نظریہ اٹھا ہے نا یہ ہمیں لے جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا یہ جو نظریہ ہے نا یہ انقلابی نظریہ ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیں، وہ بات کیا ہے کہ بعض اوقات کسی فرد کے اندر خرابی ہوتی ہے، مثال کے طور پر یہ جی نواز شریف ہے، اس میں یہ خرابی ہے۔ اچھا، اس میں اس خرابی کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ہٹاؤ اور مجھے لے آؤ، تو مطلب نظام تو ٹھیک ہے، صرف بندہ خراب ہے، اس کو انقلاب نہیں کہتے۔ یہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا، مطلب یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی زرداری خراب ہے، اس کی جگہ میں آ جاؤں تو ٹھیک ہو جائے گا، اور عمران خراب ہے، اس کی جگہ ہم آ جائیں گے، میں آ جاؤں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو انقلاب نہیں کہتے، نوٹ کر لیں یہ، کیونکہ یہ صرف بندہ بدلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مطالبہ کرنے والا بھی بندہ ہی بدلنے کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ نظام جو ہے نا وہ اور چیز ہے، اور انقلاب ہوتا ہے نظام کو توڑ کر میں کہہ رہا ہوں اکھاڑ کر نیا نظام جو ہے وہ لانے کے لیے۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، وہ دعوت اصل کے اندر اس نظام کو توڑنے کی تھی جو عرب کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مکے والے اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ جو بات محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے نا یہ ہمارے نظام کو توڑے گی، اور جب نظام کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو یا لوگوں کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ ہمارے نظام کو جو ہے نا وہ کوئی ایسا قدم اٹھا رہے ہیں یا ایسی تحریک اٹھا رہے ہیں، تو اب وہ نظام جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرے گا، نظام کو جو چلا رہے ہیں نا وہ ریئیکٹ کریں گے۔ اگر آپ کی یہ جو آپ سمجھ لیں جو آپ نظریہ دے رہے ہیں نا، یہ نظریہ یا آپ کی وہ تبلیغ جو ہے، اس سے اس نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے،
تو وہ نظام ریئیکٹ بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، وہ اسی وقت ریئیکٹ کرے گا جب اس کو خطرہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں عرب کے اندر جو نظام تھا وہ آج کا وہ نظام نہیں تھا جو پاکستان میں، ہندوستان میں، امریکہ میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہے۔ دیکھیں وہاں آج کوئی ملک ہے جہاں حکمران نہ ہو، وزیر اعظم، صدر ہو، بادشاہ ہوگا، پھر فوج ہوگی، اس کے ساتھ پولیس ہوگی، پارلیمنٹ ہوگی، عدلیہ ہوگی۔ عرب میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے، پھر وہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ پھر سسٹم کیسے چل رہا ہے، یعنی اس کے بغیر تو جو ہے وہ انسانوں کے لیے رہنا ممکن، بالکل ہی جنگل بن جاتا ہے۔ وہاں کچھ نہ کچھ اصول چلتے تھے نا، وہ کیسے چلتے تھے؟ اصل کے اندر سمجھ لیں، جس طرح ایک پیر ہوتا ہے نا، وہ پیر جو ہے نا اس کے ہزاروں لاکھوں بھی مرید ہوتے ہیں۔ پیر کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، پیر کے پاس کوئی پولیس نہیں ہے، پیر کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لاکھوں لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ لاکھوں لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، بلکہ کئی تو اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اس کی بات کو معاذ اللہ اللہ کی بات سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مطلب دو پیر بھائیوں کے اندر اگر جھگڑا ہو جائے نا، اور وہ پاکستان کی عدالت پر اعتبار نہیں کرے گا، وہ پاکستان کے حکمرانوں پر اعتبار نہیں کرے گا، وہ کس پر کرے گا؟ اپنے پیر پر۔ وہ پیر کے پاس جائیں گے، پیر نے جو بھی فیصلہ کر دیا خوش دلی سے تسلیم کر لیں گے۔ یہی قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے باہمی جھگڑوں میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج نہ مان لو۔ اب جج جو جب فیصلہ کرتا ہے نا تو لازماً بات ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، جس کے حق میں ہوتا ہے وہ تو خوش ہو جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یار ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا پھر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں وَيُسَلِّمُوكَ تَسْلِيمًا، اس کو اس طرح مانے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ کبھی آپ پیری مریدی میں رہے ہوں نا تو پھر آپ کو پتا ہوگا ایسے ہی تسلیم کرتے ہیں اپنے پیر کا، مرشد کا فیصلہ، ٹھیک ہے جی کر دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک مطلب طریقہ ہے لوگوں کو ایک ڈسپلن کے اندر جا وہ لانے کا، پھر ان کے لیے اصول بنا دے، انہوں نے ماننے ہی ماننے ہیں۔ عرب کے اندر جو ہے نا وہ بالکل اسی طرح کا ایک نظام تھا۔ مکہ ایک محترم مقام ہے، اور یہ جو قریش مکہ ہے یا ایسے سمجھ لیں نا کہ وہ 200 سال پہلے کا جو کوئی بزرگ ہوگا اللہ کا، اب اس کی نسل اسی کے نقش قدم کے اوپر چلتی ہے، نہیں چل رہی۔ میں وہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کسی پیر کا لٹریچر پڑھیں نا، مطلب یہ کہ وہ مریدوں کے پاس ہوتا ہے کوئی نہ کوئی لٹریچر، کہانیاں ہوتی ہیں، تو وہ کہانیاں آپ سنیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب جو ہے نا وہ تو ہر وقت روزے سے ہی رہتے تھے، ہمارے پیر صاحب تو جو ہے نا وہ نماز چھوڑتے ہی نہیں تھے، ہمارے پیر صاحب کے در سے کبھی نہیں کوئی جاتا تھا خالی، ہمارے پیر صاحب جب سب مریدوں میں بیٹھے تھے سب کے ساتھ مل کر کھاتے تھے۔
یہ ساری یہ چیزیں بیان کریں گے بھی، لکھیں گے بھی۔ اچھا، اب اگر ان سے آپ پوچھیں یہ اوصاف تمہارے اندر بھی ہیں؟ نہیں ہیں۔ بیان وہ کر رہے ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں اوصاف، ٹھیک ہے نا؟ اصل کے اندر وہ سنا کر اب آپ کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں جن کیلنا، ورنہ تو بندہ کیلا ہی نہیں جاندہ، تو وہ آپ کو کیلتے ہیں، آپ کے انڈر کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مولوی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مولوی بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ مولوی کیا کرے گا؟ مولوی آپ کو سنائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دن فاقے کیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ جب وہ چولہا جل گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری وہی کہانی ہے نا۔ کہانی میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہے حقیقت، لیکن اس وقت یہ ایک کہانی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے تھے، حساب لے لیا ان سے کرتے کا۔ مولوی سے مسجد کے چندے کا حساب لے کے دکھائیں نا، پھر اس کو کہیں یار عمر فاروق نے وہاں دے دیا تو کیوں نہیں دیتا؟ کہانی تو ان کی سناتا ہے، نہیں دے گا آپ کو، مدرسے کا دے نا حساب۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17 ٹانکے لگے ہوئے تھے، لیکن اب اس پیر کی جو گدی پر بیٹھا ہوا ہے اس کے کتنے ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اس کے یہ وہ ٹرن آؤٹ کیسی ہے، اس کی گاڑیاں کیسی ہیں، اس کا رہنا سہنا کیسا ہے، وہ کتنی نمازیں عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی بھی پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اچھا، اس سے وہ کنٹرول کر رہا ہے، ابھی اپنے کہانیاں اس کی سنائی جا رہی ہیں، اور کنٹرول کس کو کر رہا ہے؟ جو اس کے مخاطبین ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ میں اصل میں مثال دے رہا تھا، مکے والے جو تھے انہوں نے یہ چلاکی کی تھی جو آج ہمارے یہ چلاکی سبھی کرتے ہیں، مولوی کرتا ہے، یہ نعت خوان کرتے ہیں، یہ میلاد منانے والے کرتے ہیں۔ تمہاری جیبوں سے پیسہ نکالنا کوئی آسان بات ہے؟ کوئی بندہ یہ سمجھ لیں کہ حکمران جو ہے نا وہ آپ کا گریبان پکڑ کر پیسے نکالتے ہیں، ٹیکس لگا دیں گے، نہیں تو تمہارے کیس بنا دیں گے، ہیں؟ نکالتے یہ بھی پیسے ہی ہیں، یہ اس طرح نکالتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ تھانے دار جو آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے تو آپ پیسے نکال کے دیتے ہیں، پٹواری آنکھیں نہیں دکھاتا، لیکن پیسے آپ وہاں بھی نکال کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پیسے دونوں جگہ دیتے ہیں، لیکن طریقہ واردات علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک آنکھیں نکال کر جو نکالتا ہے، اس لیے وہ آپ کو زیادہ برا بھی لگتا ہے کہ یار یہ تو کھون والی گال ہی ہو گئی ہے۔ وہاں آپ ایک وقت آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا یار پیسے پھڑ کام دے کر، ٹھیک ہے نا؟ بس یہی فرق ہے۔ حکمران اس طریقے سے لوٹتے ہیں عوام کو، پیر مولوی نعت خوان میلاد کے نام پر، یا آپ سمجھ لیں کہ کلوں کے نام پر۔ اور میں وہ کہا کرتا ہوں کہ آپ ایک کام کر لیں، آپ کل بھی کروائیں، آپ نعت خوانی بھی کروائیں، لیکن یہ کہہ لیں کہ جو مولوی یہاں آئے گا، جو نعت خوان آئے گا، پیسہ نہیں اس کو کوئی دینا، تو اب نہ مولوی آئے گا نہ نعت خوان آئے گا، تو پھر آپ رہ جائیں گے اکیلے ہی، کیونکہ یہی تو ایک سلسلہ ہے جس سے چلتا۔ پھر وہ فضائل بیان کریں گے، جس نے کروا لیا نعت خوانی کی مجلس وہ گیا جنت کے اندر، اور جس نے کل کرا لیا، جس نے میلاد منا لیا وہ تو پہنچ ہی گیا نا، کچھ بھی اس نے نہیں کیا۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں، تابعی۔ ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَمَا أَفْسَدُ الدِّينَ إِلَّا مُلُوكٌ، کہ دین میں فساد کہاں کہاں سے آتا ہے، کیسے کیسے آتا ہے۔
وما افسد الدین الا ملوک، نہیں آتا دین کے اندر فساد مگر بادشاہوں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، بادشاہیں کہنے بغیر، ٹھیک ہے نا. وہ نظام ایسا بناتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ٹیکس لگائیں گے، جو کچھ بھی کریں گے تو اس طرح فساد آئے گا. وما افسد الدین الا ملوک ورہبان صوم و احبارھا، اور یہ فساد آتا ہے ان کے علماء، دنیا دار علماء جسے ہم کہتے ہیں عالم سو، علماء سو، اور دنیا دار پیر درویش اللہ والے، یعنی ظاہراً اللہ والے ہیں لیکن ہیں اصل میں وہ دنیا دار. اب آپ کبھی سوچیں اس بات کے اوپر کہ اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے، کوئی دربار ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ چڑھوائے چڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کا ایک سسٹم ہے. آپ داتا دربار چل جائیں، لاہور چلے جائیں، وہاں جا کر آپ یہ کہنا شروع کر دیں یار یہ نہیں کچھ دے سکتے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیٹا بیٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے بچہ دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بانچ رکھے، قرآن میں ہے نا. تو آپ قرآن کی بات کریں. جب یہ باتیں آپ کرنے لگیں گے نا تو وہاں جو اس نظام کے محافظ ہے نا، گردن سے آ کے پکڑ لیں گے آپ کو سننے مار مار کے باہر کر دیں گے، یہ تو ادھر کدھر آ گیا. وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ نظام کونا کے پاس بانو یہ مارد انقلاب میں ہے. نظام کونا پرانے نظام جڑا چلیا آ رہا ہے، جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، یہ تو جو ہے وہ انقلاب کی بات کرتا ہے، اس کو ڈھانے کی بات کر رہا ہے، توڑنے کی بات کر رہا ہے. اب ذرا غور کریں اس جو ہے نا وہ اس اعلان پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا کیونکہ وہ نظام کھڑا کس بنیاد پر تھا؟ وہاں تو کوئی حکمرانی ہے نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی پولیس نہیں، کس بنیاد پر کھڑا ہے؟ وہ جو بت رکھے ہوئے تھے نا، اور ان کے بارے میں لوگوں کی ایک ذہن سازی کی ہوئی تھی آہستہ آہستہ. اس کی میں اور سادہ مثال آپ کو جو ہے وہ دے دوں. دیکھیں وہ مزار ہے نا، تو اب اگر آپ ان کو کہیں کہ بھئی تم جو ہے نا وہ ٹھیک ہے یہ کام کرو لیکن اے قبر پٹ کے باہر سٹ دو، یہ نہیں جائز. باقی تہاڈے کام سارے اچھے ہیں، یعنی باقی جو تم کام کرتے ہو نا بس وہ ٹھیک ہے، یہ ہے شرک، یہ ہے گناہ، اس کو اٹھا کر جو ہے وہ اتوں باہر کڈو. تو اسے نال ہی تے سارا کام بنیا کھڑا وا. یہ تو انقلاب ہے. جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو یہ بت الہی تو ہیں، اللہ کے علاوہ الہ یہی ہیں. اچھا بت اگر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر کون مکے والوں کی عزت کرے گا؟ کون آئے گا عمرے کے لیے؟ آپ دیکھیں یہاں کوئی مویشی منڈی لگ جائے نا، کوئی سرکس آ جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنے لوگوں کی روزی لگ جاتی ہے. کوئی ریڑھیوں والے، کوئی دکانوں والے، کوئی فروٹ والے چلے گئے. ایک دن کے لیے مویشی منڈی لگتی ہے نا، تو کتنے لوگ شہر سے آ کر روزی کماتے ہیں. تو اتنے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں آپ کو پتہ نہیں کہ یہ بزنس کس کا چلتا ہے. یہ اس وقت سے چلتا ہے نا. تو کس بنیاد کے اوپر چلتا ہے؟ کہ دور دراز سے جو آئے گا اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے، معبود یہاں پڑا ہوا ہے مکہ میں.
چڑھاوے چڑھائے گا، جتنے دن رہے گا تو یہ دکانیں چلیں گی، کاروبار چلے گا، اور جو بھی وہ اپنا، پھر ان کی اپنی عزت بھی اسی وجہ سے ہے۔ تجارت کے اوپر جو ان کو وہ پیر کی وجہ سے جیسے وہ پیر ہوتا ہے نا تو اس کا پھر ایک احترام ہے، اس کی وجہ سے ان کی تجارت جو ہے وہ چل رہی ہے نا، اس کو کوئی خطرات نہیں ہیں۔ یہ سارا ہی ختم ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ نظام توڑ دیا جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نقصان کس کا ہے؟ یہ تو ہمارا نقصان ہے۔ یہ تھا اصل کے اندر وہ سبب۔ باقی یہ سمجھ لیں، میں وہ گروپ کے اندر جو ہے نا، وہ میں نے آج 2 اپنی طریق القرآن کی کلاسیں بھیجی ہیں۔ بہرحال وہ ضرور اس کو جو ہے وہ میں وہ عرض کرتا ہوں کہ توجہ سے ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ لگا کے نا سو جاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے تو تھوڑا بہت سنتا ہے، باقی پھر نیند آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو یہ اتفاق سے چونکہ وہ موضوع میرا تازہ تھا تو بات ادھر آ گئی، یہاں بھی اس میں سے ایک حصہ جو ہے نا وہ آ گیا۔ تو اس میں یہ میں نے واضح کیا ہے کہ آج کے دور کے اندر جو ہے نا وہ اس جملے سے جو نظام ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ وہاں ہی تھی، آج نہیں۔ آج توحید کا کون سا پہلو ہے وہ اصل کے اندر وہاں میں نے جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ سمجھ لیں یہ تھا وہ ہلچل جسے وہ شاید حالی نے کہا نا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ کوئی نماز کی وجہ سے، داڑھی کی وجہ سے نہیں تھی، وہ یہ تھا بات، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہ اتنی بڑی پریشانی تھی کہ انہوں نے جا کر یہودیوں سے بھی رابطے کیے، بکے والوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی جو تھے وہ ظاہراً مسلمانوں کی مانندی ہیں، یعنی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، پیغمبر کے پاس کتاب آئی ہے، پیغمبر کے پاس فرشتہ آتا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ جب آپ باہر سے دیکھتے ہیں نا، مثال کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، آپ باہر سے دیکھ لیں تو اس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ کوئی باہر سے ہندو کا مشرک باہر سے دیکھے گا تو اس کو سب ایک جیسے لگیں گے، لیکن اگر وہ اندر آ جائے گا تو پھر اس کو پتہ لگے گا کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے۔ یہ پھر اس کو جو ہے وہ اندر آ کر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شناخت ہوتی ہے۔ تو مشرکین تو ظاہر بات ہے ان کے لیے تو وہی بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اللہ کا پیغام آیا، وہ کہتے ہیں ہمارے بھی پیغمبر کے پاس اللہ کا پیغام آیا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اس پیغام کو ماننے کے نتیجے میں جنت ملے گی، اور یہ بھی یہی کہتے ہیں نہیں تو دوزخ ملے گی۔ تو لہٰذا انہوں نے ان سے رابطہ کیا اتنی پریشانی میں کہ ہمیں اس مصیبت سے نکالو، نکلنے میں مدد دو جو اس وقت ہمارے اوپر آفت آئی ہوئی ہے کہ ہمارے تو نظام کو چیلنج ہو گیا۔ اچھا، اب انہوں نے پھر جو ہے نا وہ چلاک ہیں یہودی، اور یہودی جو ہے وہ پہچانتے بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا وہ، بلکہ اسی صورت میں شاید آج کی آیات میں بھی اگر بات آ گئی تو میں عرض کر دوں گا، پہلے ہی کر دوں، شاید اس وقت میں بھول جاؤں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام جب اپنے ابا جی کو خواب سناتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ خواب اپنے پراوانوں نہ سناویں۔ کیوں؟ وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، وہ بھی سمجھ جائیں گے تو ہو سکتا تیرے خلاف سازش کر لوں۔ اب آپ کو سمجھ آئی یہودی کیوں سازش کر رہے ہیں؟ یعنی وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی خاص مقام بنتا ہے، لہذا یہ پتہ صاف کرو۔
یعنی ویسے مجھے یہ سمجھ ایسے نہیں آئی تھی، جب میں نے یہ سورہ یوسف کا مقام پڑھا تو میں نے کہا وہی گل تو یہ بھی کر رہے ہیں. یعنی یعقوب علیہ السلام کہا تھا اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. مطلب کیا ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ جڑے 11 ستارے ہیں ایسے ہی بننے ہیں، لہذا اس کو سجدہ کرنا ہے، اسی کو نکالو، یہ نوبت نہ آئے. تو اب آپ دیکھیں اگر یہودی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر جو ہے وہ نہیں مان لا رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہرحال یہودیوں نے پھر ان کی ہیلپ کے لیے ان کو کچھ سوالات بتائے. مطلب کیا تھا کہ سوالات پوچھیں، اور ان کو یہ پتا تھا کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تاریخ، جغرافیہ، کوئی سائنس، کوئی اس طرح کے جو علوم ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ یہ سیکھتا ہے بندہ. تو انہوں نے سیکھے نہیں ہیں تو جب جا کر پوچھیں گے تو وہ بتا نہیں سکیں گے. اب اگلی بات رہ گئی ہے کہ جب بتا نہ سکے تو انہوں کو چلو ہمیں اللہ سے، تمہارے پاس تو اللہ کا فرشتہ آتا ہے، سورس ہے نا، اس کے تو علم میں ہے، تو ہمیں اس طرح بتا دو. اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی میں کچھ وقت کے بعد تمہیں بتا دوں گا اپنے سورس سے، فرشتے کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس فرشتہ کوئی نہ آتا ہو، ایسے ہی انہوں نے جو ہے نا وہ ایک اپنا سسٹم چلایا ہوا ہے. لہذا لازمی بات یہ ہے کہ وہ یا تو کسی سے جا کر ملیں گے اور اس سے معلومات لینے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے یار، کسی سے جا کر پوچھیں گے کہ یار یہ کیویں ہیں، تو پھر آ کر تمہیں سنا دیں گے. تو تم جب ان کی رکھوالی کر رہے ہو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کس سے جا کر مل رہے ہیں، کس سے سن رہے ہیں. جنہوں کہتے ہیں اتوں ہی پھاڑ لئی ہو پھر پیغمبری تے اینی کو چی ہے، ایدے کو سن کے سانو سنا. تو یا کوئی ان کے پاس آئے گا تو بھی پکڑ لینا. اب وہ ظاہر ہے انہوں نے رکھوالی بھی کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ کسی کے پوچھنے گئے، نہ کوئی آیا. اللہ کی طرف سے وہ آیا سورہ کہف کے اندر، اس کا بھی جواب. اور اسی طریقے سے جو سوال یہاں کہا گیا تھا نا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیلی جو ہیں وہ تو رہنے والے، قرآن میں ذکر آتا ہے نا جی بنی اسرائیل کا، لیکن ایک بات پر آپ نے اس صورت کے علاوہ جہاں بھی ذکر آتا ہے نا بنی اسرائیل کا، تو وہاں یا تو فرعون کا ذکر آ جائے گا، یا کوئی مصر کا ذکر آ جائے گا، یا آئے گا ان کے بچے قتل ہوتے تھے، یا اس طرح ہوتا تھا کوئی قارون کا ذکر، کوئی اس طرح کے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ذکر ہے یہ ہے مصر سے متعلق، جبکہ بنی اسرائیلی مصر کے تو رہشی نہیں تھے. یعنی یعقوب علیہ السلام وہ تو کنعان کے رہنے والے تھے. اب یہ کنعان کیا ہے؟ ایک بڑا ملک ہے جس کو کہتے ہیں شام، اور اس کے اندر ہے فلسطین، اور اس کے اندر ہے کنعان. جیسے آپ کہیں پاکستان کے اندر ہے پنجاب کے اندر جو ہے وہ پھر ہے حاصل پور، ٹھیک ہے نا. تو وہ کسی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ شام میں رہتے تھے، اور کسی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا فلسطین میں رہتے تھے، اور کسی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا کنعان میں رہتے تھے. تو یہ کوئی غلطی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. کوئی کہے جی میں پاکستانی ہوں، اور کوئی کہے میں پنجابی ہوں، اور کوئی کہے میں حاصل پوریا ہوں، تو ٹھیک ہی ہے. اچھا، وہ کنعان کے رہنے والے تھے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ فرعون کی غلامی میں تھے. تو کہاں کنعان اور کہاں فرعون؟ تو وہ فرعون کی غلامی میں کیسے چلے گئے؟ ایک سوال بنا دیا نا. اب ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے واقف نہیں تھے. قرآن میں خود اللہ نے کہا کہ آپ واقف نہیں تھے جب تک ہم نے آپ کو یہ قصہ نہیں سنایا، یہ واقعہ نہیں سنایا. اچھا، تو اب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی.
جس میں یہ واضح کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو، اب میں یہ صرف شارٹ بتا رہا ہوں، باقی پھر ہم جب پڑھیں گے سورت پوری مختلف جگہوں کے اوپر وہ چیزیں آ جائیں گی. تو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور وہاں سے نکل کر وہ چلے گئے مصر، اور مصر سے وہ بادشاہی تک پہنچ گئے، اور وہاں وہ قحط کا زمانہ آیا تو پھر بھائی گئے غلہ لینے، وہاں ان کا تعارف ہو گیا تو اس نے پھر سب کو مصر بلا لیا. اب مصر یوسف علیہ السلام آ گئے کہ بھائی آ گئے، خاندان آ گیا، سارا قبیلہ آ گیا. تو اب ان کی حیثیت کیا تھی جو آئے ہیں تو خارجی، مہاجر، مقامی نہیں ہے نا. لیکن ایک تو یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے، دوسرا یہ سمجھ لیں ہمارے عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فلمیں، تو فلموں کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے ہیرو اور ایک ہوتا ہے ویلن. جو فلم دیکھ کے آتا ہے نا وہ پھر آ کے جب لیٹتا ہے نا تو پھر بھی اسے نا ویلن کے اوپر غصہ ہی آتا ہے، برا ہی لگتا ہے، اور ہیرو اچھا لگتا ہے. تو ہم بھی اس صورت کو جب پڑھتے ہیں نا تو عام طور پر ہمارے ذہن میں وہ ویلن ہوتے ہیں اور یوسف علیہ السلام ہیرو ہوتا ہے، تو پھر وہ بالکل زیرو ہی ہو جاتا ہے. ویلن جو ہے نا وہ زیرو رہتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام سے بھی تو وہ شیطان نے، حالانکہ دیکھیں وہاں کتنی تاکید تھی، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، اسی کے بارے میں جس سے اتنی واضح کہا تھا قریب بھی نہیں جانا، تو اسی بارے میں ڈگمگا دیا نا. تو اس طرح ان سے بھی کام ہو گیا ہے. باقی وہ پیغمبر کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر ہے ان کی تربیت میں ہے اخلاص ہے، ایمانداری، جو اوصاف ہیں. تو اب اس نظام میں یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے، کسی کو گورنر، کسی کو کچھ لگایا گیا، ملک کو چلانا ہے نا. اچھا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے بھائی بھی ٹھیک ہے، بھائی تھے لیکن وہ غلطی ایک ہو گئی، لیکن باقی مجموعی طور پر تو ٹھیک ہی ہوگا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب ایک یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کے پیچھے بھائی بھی فوت ہو گئے، پھر نئی نسل آ گئی. عہدے کس کو مل رہے ہیں؟ انہی کو. بھائی پیر کا عہدہ تو پیر کسی اولاد میں سے کسی کو ملنا ہے نا، یا دوسروں کو ملنا ہے؟ ان کو ہی ملنا ہے. لیکن اب ان کے اندر وہ تقوی، وہ تدین نہیں رہا. جس وقت آپ کے پاس اختیار آ جاتا ہے تو اگر خوف خدا ہے تو آپ رک جائیں تو رک جائیں، ورنہ بہت مشکل ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو، آپ کر سکتے ہوں اور پھر رک جائیں. یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ. نہیں، کیوں اس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ تم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے آنا ہے؟ اگر تمہیں پولیس نے بھی نہیں دیکھا، حکمران نے بھی نہیں دیکھا، پھر بھی تمہارے اندر یہ یقین ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، بچ نہیں سکتا میں، یہ یقین تمہیں. ورنہ تو ٹھیک ہے، جو بھی آدمی جرم کرتا ہے نا، زنا کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو بعد میں پکڑا جاتا ہے. آپ یقین کریں جس وقت وہ کر رہا تھا وہ کہتا ہے میں بڑا کاریگر ہوں، سارے انے ہیں، کوئی نہیں مجھے دیکھ سکتا. میں نے اس طرح کی منصوبہ بندی کر لیا کہ میری پکڑ ہی نہیں ہونی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا. سارے انے ننگ دے آپ میں وہ سڑک تے اتنے کوئی برائی کرن لگا نا تو وہ کہندا سب انے آ جا رہے ہیں، میں ہی سیاںا ہوں. یہ یقین کہ یہ سارے انے ہی ہیں، لیکن وہ ذات جو ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے، تو یہ اس کو سیدھا کرے گی. تو جب طاقت ہو تو پھر بندہ بہک جاتا ہے. تو اب وہ پیغمبر چلے گئے، پھر وہ آہستہ آہستہ جس طرح پھر چلتا ہے کہ 200 سال پہلے والا پیر جو اصلی پیر تھا، اب اس کی جو اولاد ہے، پھر اگلی اولاد ہے، پھر اگلی اولاد، خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں.
دنیا پرستی نام اس کا چلتا ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کا اثر عوام کے اوپر تو پڑتا ہے، ظلم زیادتی حق تلفی ہو رہی ہے نا. تو پھر ایک تحریک، اللہ کا ایک نظام ہے، پھر اللہ اٹھاتا ہے. چنانچہ وہ جو مقامی لوگ تھے ان کو کہتے ہیں قبطی، انہوں نے ایک تحریک اٹھا دی کہ یہ ظالم ہے. پھر اس میں یہ چیزیں بھی ایڈ ہو جاتی ہیں کہ یہ تو ہیں ہی خارجی، ہمارے ملک کے ہی نہیں ہیں، اور باہروں آ کے ہمارے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. اچھا، پھر بڑے بڑے جو علاقے تھے جہاں اچھی فصلیں ہوتی تھیں ان کے یہ مالک تھے، ٹھیک ہے نا. وہ تو رہ گئے مزارے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا کہتے ہیں نا کہ چشتیاں، تو کہتے ہیں سب علاقہ چشتیاں دا، چشتیاں تو مراد ہو چشتی جڑے سی انہوں دا، بڑے بڑے مربے وہ کہاں سے آ گئے؟ وہ چشتی کے نام پر ہی آ گئے ہیں نا، جدھروں بھی آ گئے. تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہیں. لوگوں کے اندر ریئیکشن پیدا ہوا، ایک تحریک چلی، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ انقلاب آ گیا سمجھ لیں، اور حکومت کا خاتمہ ہو گیا. نئی حکومت شروع ہوئی. وہ حکومت کس کی تھی؟ مقامی لوگوں کی. اس کو کہتے ہیں قبطی قوم. وہ قبطی جو تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ بھی تھی نا، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ قبطی قوم جو تھی ان میں سے پھر اب جو حکمران بنا تو اس کا نام نہیں بلکہ اس کے عہدے کا نام تھا فرعون. یہ بھی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں ایک بندے کا نہیں، فرعون جیسے ہمارے صدر. اب صدر کتنے آئے گزر گئے، اسی طرح فرعون کتنے آئے گزر گئے، نمرود کتنے آئے گزر گئے. نام ان کا کوئی اور ہوتا تھا لیکن اب اس کا عہدہ ہے. تو فرعونوں کی حکومت شروع ہوئی. تو ریئیکشن میں انہوں نے کہا کہ یہ جنہوں نے ہمارے پر اتنا طویل ظلم کیا ہے، اب یہ قانون کی نظر میں ہمارے غلام ہیں. یہاں سے یہ غلامی میں چلے گئے. پھر وہ غصہ تو ہے نا، تو وہ غصہ کاٹ رہا ہے پھر جیڑا انہوں نے 3 سال ان کے ساتھ کی ہے نا. اب اس کا اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ 300 سال انہوں نے یہ سارا سلوک کیا نا. یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا تو یہ 300 سال کے بعد انقلاب آ رہا ہے. تو اس کا مطلب 300 سال تو پھر یہ رہے ہیں نا اوپر، تو پھر 300 سال ہی نیچے رہے ہیں. 600 سال ہو گئے ہیں تو آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے پھر ان کو اس غلامی سے نکالا ہے. نکال کے پھر وہیں لے گئے جہاں سے، وہیں وہ نہیں لے کر گئے، لے جانا چاہتے تھے پر یہ خود نہیں گئے، صحرائے سینا میں چھوڑ گئے. لیکن بہرحال یہ پھر وہ چلے گئے، اور جیسے بھی چلے گئے وہ پھر کسی موقع کی بات. تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی جو ہے وہ یہ تاریخ ہے. تو اب اس کو جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس میں دیکھتے ہیں. فرمایا الف لام را، یہ جو الف لام را ہے یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ اسی طرح ان کو پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کا یوں سمجھ لیں کہ کوئی ترجمہ کسی حدیث میں نہیں آیا. اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی شاید کوئی ایک آدھ جگہ یہ الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے، صحابہ کرام سوال کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. قرآن کریم میں آتا ہے یسالونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں. بلکہ حوصلہ شکنی بھی کی. ام تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم نے بھی سوال کرنا شروع کر دیے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی صورتوں میں یہ الفاظ آ رہے ہیں؟ کم از کم آدھی صورتوں میں تو آ رہے ہوں گے. تو کوئی صحابی جس کو سمجھ نہیں آئی وہ تو کوئی پوچھتا نا،
ٹھیک ہے نا, جینون بات ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں. تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے نا کہ اس سے پہلے کا جو کلام ہے نا اس دور کا, کیونکہ قرآن آگے بھی آئے گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو عربی جامہ پہنا کر نازل کیا ہے. تو جو ان کی ٹریڈیشن تھی اس کے اندر وہ جو کلام کہتے تھے شاعر یا ان کے خطیب, تو اس میں اس طرح کے الفاظ جو ہے نا ان کا استعمال ہوتا تھا, اور لہذا پھر ظاہر ہے یہ مقابلے کے لیے کلام اللہ نے نازل کیا ہے. تو پھر وہ جو وہ جس طرح کا کلام اس زمانے کے اندر وہ جو ان کے ہاں چلتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا کلام جو ہے وہ نازل کیا. جو بھی اس کا کوئی مفہوم تھا وہ بہرحال ان کو سمجھ آتا تھا, لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ متروک ہو گیا, اور جو ہے نا وہ اب عام عربی کلام میں بھی یہ الفاظ نہیں وہ بولتے. ٹھیک ہے نا, جس طرح چیزیں آہستہ آہستہ متروک ہو جاتی ہیں, عام وہ جو اس طرح کے الفاظ وہ اپنی یعنی جو اپنی تقریریں ہیں, اپنی گفتگویں ہیں, ان میں بھی استعمال نہیں کرتے. تو بہرحال قرآن میں تو جو آ گئی ہے تو وہ تو یہاں رہے گی نا, یہاں سے تو کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. تو بس ان کا ترجمہ یہی ہے. ٹھیک ہے نا, الف لام میم کا الف لام میمی ہے, اور الف لام را کا الف لام رائی ہے. اب آگے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہیں ایک واضح کتاب کی. یہاں قرآن کی صفت کیا آ رہی ہے؟ مبین, واضح. اب ذرا اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آیات واضح ہیں. واضح کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ان کو سمجھنا چاہے نا تو بات اس پر واضح ہو جاتی ہے. یہ خاص طور پر جو ہے نا وہ اس تصور کو کہ جی قرآن جو ہے وہ بڑا مشکل ہے, تو وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں مطلب عام انسانوں کے لیے بنائی ہے نا, تو وہ اللہ نے سہل رکھی ہے, مشکل نہیں رکھی. مثال کے طور پر آکسیجن ہے, آپ ذرا غور کریں کہ یہ آکسیجن جو ہے یہ ہر آدمی کو کتنی آسانی سے مل جاتی ہے, اور اگر یہ نہ ملے کتنی اس کی اہمیت ہے. اگر یہ نہ ملے تو زندگی مشکل ہو جائے. اسی طریقے سے پانی ہے, پانی آکسیجن سے کم امپارٹنٹ ہے. پانی نہ پیے تو آدمی 2-3 دن بچ جاتا ہے, نہیں مرتا, اور پانی دوسرے نمبر پر ہے. اسی طریقے سے خوراک جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے. یہ جو ہدایت ہے کیا یہ خاص لوگوں کے لیے ہے یا سب لوگوں کے لیے اللہ نے نازل کی ہے؟ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ یہ سب لوگوں کے لیے. ہدی للناس ہے, ہدی للمتقین ہے. کہیں نہیں کہا کہ یہ مولویوں کے لیے, یہ علماء کے لیے, یہ انسانوں کے لیے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی مشکل اللہ نے بنا دی؟ سورہ قمر میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا, تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اچھا, اس میں بھی ہمارے بیلی کہہ دیتے ہیں اللہ نے قرآن کو حفظ کے لیے آسان بنایا. اچھا جی, حفظ لکھا ہوا کہاں ہے؟ یہ بات سمجھ لیں, حفظ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی فرض نہیں ہے, بس ثواب والی بات ہے. ٹھیک ہے نا, سارے صحابہ بھی نہیں حافظ نہیں تھے. نہ یہ کوئی لازمی ہے کہ عمل لازمی ہے, حفظ لازمی نہیں ہے.
ظاہر ہے جب عمل لازمی ہے تو پھر اس کو سمجھنا بھی لازمی ہے، کیونکہ سمجھ عمل کا تعلق تو سمجھ کے ساتھ ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ حفظ کے لیے آیا ہے، قرآن میں یہ لکھا کہ یہ ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ ہدایت کے لیے آسان ہے، باقی بات سمجھ لیں۔ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فوراً ہم جاتے ہیں ہسپتال میں ایک MBBS ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے، ہم جا کر اسے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ہماری تکلیف ہے، وہ دیکھتا ہے تو کوئی دوائی لکھ دیتا ہے۔ پھر کوئی اور آیا، اس نے کہا جی مجھے یہ مسئلہ، اس نے دوائی لکھ دی تھی۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میرے سینے میں درد ہوتا ہے اور یہاں سے درد ہوگا نا، یہ بائیں طرف جو ہے وہ نکل جاتا ہے بازو میں۔ وہ جلدی سے اس کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو جا اس ڈاکٹر کو، فلاں ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جا۔ پہلوں کو وہ دعا دے رہا ہے نا، پرسکرپشن دے رہا ہے نا، نسخہ لکھ کر دے رہا ہے نا، اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ تو جا فلاں ڈاکٹر کے پاس۔ یہ بات سمجھ لیں، قرآن کی ایک ہدایت وہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے آسان بھی ہے، اور وہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری بھی ہے، اور وہ مشکل بھی نہیں ہے۔ البتہ جس طرح وہ ڈاکٹر ہر ایک کا علاج کرتا ہے، لیکن کوئی 15 20 30 مریضوں کے بعد ایک آدھ مریض آتا ہے جس کو کہتا ہے کہ تو فلانے ڈاکٹر کے پاس جا، تو اسی طریقے سے کوئی ایک آدھ مسئلہ آپ کا ایسا آ جائے گا جو آپ کہیں گے کہ یار یہ نہیں سمجھ آ رہی، اس کے لیے پھر آپ چلے جائیں کس کے پاس؟ عالم کے پاس۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے تو کہہ دیا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چل جائیں، وہ آگے سے کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کے پاس چل جائیں۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ڈاکٹر میں مطمئن نہیں ہوں، آپ خود اس کو چھوڑ کر اگلے کے پاس جاتے ہیں۔ تو ایسا عالم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو کسی عالم کے پاس گئے، پھر آپ نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں، کسی دوسرے کے پاس جاتا ہوں، تو پتہ نہیں آپ کو 100 کے پاس ہی جانا پڑ جائے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہے مسائل، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نصیحت جو ہے نا، اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، رہنمائی کے لیے قرآن مشکل نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہم نے اس کو ایسے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، سائیکل چلانا جانتے تھے؟ کتنی مشکل سے سیکھا ہے، ذرا نوٹ کریں کتنی دفعہ پیڈل گٹوں پہ لگتا تھا، تو بندہ سمجھتا تھا سائیکل ہی چلانا مینوں نہیں آنا۔ موٹر سائیکل چلاتے وقت جب شروع میں چلاتے ہیں تو وہ بریک لگاتے وقت ایکسیلیٹر پر آ جاتا ہے تو وہ اور تیز ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے یہ ہوتا نہیں کدھر جائے گا، یہ کیسے رکے گا، یہ تو اڑے گا۔ لیکن پھر کچھ دیر کے بعد وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو ون ویلنگ کرنے لگ جاتا ہے۔ وہی ہے نا، ایک ٹائر پہ چلاتا ہے۔ تو جب آپ سیکھنے لگیں گے تو پھر وہ وقت بھی آ جائے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کو مسائل کی بھی سمجھ آنے لگ جائے گی، اگر آپ کے درد طلب ہوئی بڑھتے گئے، درس بھی آپ دینے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں، یہ قرآن، یہ ہم اپنی کمزوری، اپنی کوتاہی جو ہے نا اس کو نہیں پہچانتے، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ قرآن ہے تو یہ ہم تو نہیں سمجھتے، اس کو علماء ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے یہ تمام انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، علماء ہمارے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم خود اپنے ذمہ دار ہیں۔ اور دوسری بات بھی چلیں سمجھ لیں اسی میں، دیکھیں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی جامہ پہنا کر نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ اس لیے عربی جامہ کیوں پہنایا؟ یہ اس لیے پہنایا کہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ دیکھیں، ایک چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کاغذ پہ لکھ کر نازل کر دیتا ہے،
یہودیوں کو بھی تو کتاب دی نا، لکھی ہوئی دی، تورات کی تختیوں کے اوپر لکھی تھی، وہ پڑھی لکھی قوم تھی. لیکن یہاں جس قوم کو دی جا رہی ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی پنجابی ہم نہ تو لکھ سکتے ہیں تو نہ پڑھ سکتے ہیں، البتہ بول بھی سکتے ہیں تو سمجھ بھی سکتے ہیں. تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ عربی ہم نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں. اچھا، ان میں کچھ نہ کچھ لوگ تو پڑھے لکھے تھے نا. چلو 100 میں سے کوئی 2 ہوں گے پڑھے لکھے. تو اللہ نے ایسے نہیں کیا کہ یہ پڑھے لکھوں کے لیے ہدایت ہے اور یہ پڑھے لکھے باقیوں کو پڑھانے لگ جائیں. جس طرح مدرسہ کھول کے کلاس لے کر بیٹھ جائیں اور پھر اس کام لگ جائیں. پھر وہ انقلاب تو نہیں آتا تھا، بس پھر یہی کام ہوتا. ٹھیک ہے نا. اللہ نے اس کو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کیا، آپ کی زبان سے جاری ہوا، لوگوں کے کانوں میں پڑا، بات ان کو سمجھ آ گئی، آگے عمل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصلاً یہ نازل ہی عمل کے لیے. فرمایا انا انزلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو یہ جو عربی جامہ پہنایا ہے تاکہ تمہاری عقل میں آ جائے. لعلکم تعقلون. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک بہت ہی عمدہ بیان، قصہ نہیں، قصہ کہانی ہمارے وہ کسی اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہے نا. ہے تو یہ واقعہ ایک، لیکن یہ ایسے واقعہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہدایت بھی ہے. یہ قرآن کا حصہ ہے. جب قرآن ہے تو پھر اس میں ہدایت بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہدایت ہے. یہ اتنی باتیں اسی کے حوالے سے ہو رہی ہیں نا. تو فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سنا رہے ہیں ایک بہترین بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو ہم نے یہ وہی قرآن کیا ہے نا، یہ اس کے ساتھ ہی ہے، یہ قرآن کا حصہ ہی ہے. یہ سورہ یوسف جو ہے یہ قرآن کا حصہ ہی ہے، یعنی یہ ہدایت ہی ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک جب تک یہ نازل نہیں کی تھی تو آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا بنا تھا جو بنی اسرائیلی جو ہے وہ مصر میں چلے گئے تھے. اذ قال یوسف لابیہ، ہے جب کہا، یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت کہا یوسف نے اپنے ابا جی سے، یا ابات، اے ابا جی، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے اور چاند اور سورج، اور دیکھا میں نے یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں مجھ کو سجدہ. اب یہ کیسے دیکھا ہے؟ یہاں نہیں ہے، اگلی آیت میں ہے کہ خواب میں دیکھا ہے. اب یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قالا، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. فیکیدوا لک کیدا، نہیں تو وہ تیرے خلاف کوئی سازش کر ڈالیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، ہے تو تیرے بھائی، ہے تو تیرا خون، پر شیطان بھی تو ہے نا. اب دیکھیں یہاں شیطان کے بارے میں کیا ہے؟ مبین. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یعنی کھلا، یعنی جس میں شبہ نہ رہے. جیسے قرآن کی بات جو ہے نا وہ واضح ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اگر بندہ جو ہے نا وہ اس کے دل میں کجی نہیں ہے، تو اسی طرح شیطان کو پہچاننے میں بھی کوئی کجی نہیں ہے. پھر سمجھ لیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہاں کا قرآن کی آیات کو مبین کہا، یہاں شیطان کو مبین کہا نا. شیطان بھی کھلا واضح ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ کوئی، اب اس سے زیادہ کہ آدم علیہ السلام کہا کہ یہ تیرا دشمن ہے، پھر بھی جو اپنا وار کر گیا. تو یہ وہ یعقوب علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بیٹے کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا خواب جو ہے، دیکھیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے تو یعقوب علیہ السلام کے ہیں نا،
تو یہ تو ٹھیک ہے، ایک بات ان کے دل میں آ گئی ہے، باقی علم عمل ٹھیک ہے، وہ سارا تقوی وہ تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ ان کو بھی یہ سمجھ آ جانی ہے کہ یہ 11 ستارے کون ہے، تو چاند سورج کون ہے. تو شیطان جو ہے نا وہ، اب دیکھیں وہاں یہودیوں کو شیطان جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روکنے کے لیے جو ہے وہ تیار کر لیا، اور یہاں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بل کر ہی لیا بھائیوں کو بھی، لیکن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ بھائی تیار ہو سکتے ہیں اس کام کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے تو احتیاط کرنا، ان کو نہ سنانا. یہ شاید میں نے ابھی بات کر لیا کہ وہ 2 بیویاں تھیں نا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک کے 10 بچے تھے، یہ بڑے تھے 10. اور آپ کو پتا ہے کہ جو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت باپ کے ساتھ ضد کر لیتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں خود کمانے لگ جاتے ہیں، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر باپ کو اس وجہ سے دباؤ میں لے لیتے ہیں کہ جی کماتے تو ہم ہیں، آپ تو سارا دن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. اچھا پھر اب یہ ہے کہ چھوٹی بیوی فوت ہو گئی تھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے. یہ کم سن تھے دونوں بھائی، اگرچہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بڑے تھے، وہ چھوٹا تھا. بڑے سے مراد یہ نہیں کہ وہ اتنے بڑے تھے، مطلب ایک اگر 2 سال کا ہے، دوسرا 3 سال کا ہے، تو ہیں تو دونوں ہی چھوٹے نا. تو دونوں میں سے وہ بڑے تھے لیکن تھے دونوں ہی کم سن. اب چھوٹے ہیں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں رہتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، شاید ان کو ان میں کچھ نظر بھی آتا ہو، اس وجہ سے وہ اس کو ذرا، ماں بھی نہیں ہے اور بھی اسباب ہیں، چھوٹے بھی ہیں، کوئی پیغمبری کے آثار بھی نظر آتے ہوں گے، پھر وہ خواب بھی اس نے سنا دیا اور بات واضح ہو گئی. تو اب کچھ دل لگی زیادہ ہو گئی ہوگی، تو وہ پھر وہ کہتے ہوں گے نا، ہم اتنا مشقت کر کے آتے ہیں، اینو جدو دیکھو تہاڈی جھولی 'چ ہی بیٹھا ہوندا ہے، بس آپ کو اس کی فکر ہوتی ہے. ساڈے وچوں 5 نہ آن تو کوئی گل نہیں، تسی پوچھتے نہیں کسی کا. مطلب ہم گئے ہوئے ہیں 10 بندے بکریاں لے کے چرانے کے لیے، تو ساڈے وچوں 5 بھی نہ آن تو تسی نہیں پوچھتے کہ وہ باقی 5 کدھر گئے. تو یہ ماڑا جا ادھر ادھر ہو، دائیں بائیں ہو، تو آپ فوراً جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کدھر گیا یوسف، کدھر گیا یوسف. تو یہ جو ہے نا وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اس سب کو آخر محسوس تو کر رہے ہیں نا کہ میرے وہ بڑے بچے تھوڑا سا اس بات کو پسند نہیں کر رہے. تو اسے کہتے ہیں کہ نہیں بتانا، ان کو شیطان جو ہے نا وہ یہ کھلا دشمن ہے. اب اسے اور بھی بات بتاتے ہیں اپنے بیٹے کو. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح کوئی ٹائم آ جائے گا کہ تیرا رب تجھے چن لے گا، یعنی تیرا انتخاب کر لے گا. یہ جو خواب بھی بتایا ہے، یعنی اس سے مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے. اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا تو اندازہ ہوگا کہ کام تو کوئی بڑا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس سے لینا ہے، یا اس کے ذمہ جا وہ لگانا ہے، اور اس کا کوئی مقام بھی بننا ہے کہ اس کو ہمیں بھی سجدہ کرنا ہے، تو بھائیوں کو بھی سجدہ کرنا ہے. تو یہ کوئی بات تو کوئی بڑی ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ابھی بس جیسے کہتے ہیں کہ ہن ویلے دا انتظار کرو، کوئی اللہ چن لے گا. یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث. اچھا جی، یہ بات تھوڑی سی میں کر لوں، اسی کے لیے میں نے وہ رکھا ہے پیچھے نشانی بھی، تأویل الاحادیث. اچھا پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں ساری باتیں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا. میں کئی دفعہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی جو ہے وہ کہاں جا لگی؟ جودی پہاڑ پر. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ جا لگی. اب اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہوتا کہ یہ جودی پہاڑ ہے، مکہ میں کسی پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیا ہوتا،
تو پھر تو کوئی دوسرا پہاڑ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہی جودی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تو نہیں بتایا. اور یہ بھی آ گیا کہ وہ کشتی جو ہے وہ نشانی ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ بعد میں لوگوں کے لیے جب وہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بھئی جودی پہاڑ کہاں، تو پھر یہ تحقیق ہے. کسی نے تحقیق کی، اس نے کہا جودی پہاڑ ترکی میں ہے. کسی نے تحقیق کی، اس نے کہا سری لنکا میں ہے، یا کوکاف کے سلسلوں میں پہاڑ ہے جودی. یہ مشن بھی جاتے رہے کشتی ڈھونڈنے کے لیے. اچھا، اب کسی اور نے تحقیق کی، اس نے کہا کہ نہیں، نہ ترکی میں ہے نہ وہ کوکاف میں ہے، بلکہ ان میں سے کوئی نہیں ہے، ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کون سا ہے. یہ اس کی اپنی تحقیق ہے. اب آپ نے کوئی کتاب پڑھی، اس میں تھا کہ وہ ترکی میں ہے، انہوں نے کوئی کتاب پڑھی، اس میں تھا کوکاف کے سلسلوں میں ہے. تو اب کوئی آدمی بات کر رہا تھا، اس نے کہا ترکی میں ہے، تو آپ نے پڑھا تھا کہ کوکاف میں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو اس نے غلط کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. آپ چاہے کوکاف والا مان لیں جودی، تو چاہے تو وہ ترکی والا مان لیں، تو چاہے وہ مان لیں کہ یہ دونوں ہی نہیں ہیں، کوئی اور ہے. تو اس کا ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا، تو اس لیے میں نے کہا یہ بتا دوں. اب اسی طرح سمجھ لیں کہ یہاں جو بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تعویل الاحادیث سکھائے گا، تو یہ تعویل الاحادیث کیا ہے؟ ٹھیک ہے. عام طور پر کتابوں کے اندر یا تفسیروں کے اندر یہ تعویل الاحادیث جو ہے نا، وہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خوابوں کی تعبیر کا علم. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے ان کو خواب آیا تھا نا، تو اس سے ایک بات بنتی ہے کہ بھئی تجھے بھی یہ خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سکھا دے گا. یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات دونوں باتیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ جو خواب تھا، وہ جو خواب تھا اس کے مطابق یوسف علیہ السلام کو کسی ایسے مقام پر پہنچنا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس مقام کے اعتبار سے بھی اسے کوئی علم چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیں آپ، یہ روئی ہے، چولستان ہے، بندے کی ساری زندگی وہاں اونٹ چراتے گزر گئی، بکریاں چراتے گزر گئی، خانہ بدوش. اس آدمی کو اٹھا کر آپ لا کر یہاں کہیں جی آپ ہماری بلدیہ کے چیئرمین بن جائیں، آپ بڑے ذہین ہیں، وہاں کے اعتبار سے ذہین ہی ہوگا. کیا وہ بلدیہ کو چلا لے گا؟ آپ اسے کہیں کہ ہمارے تھانے کا تھانے دار بن جا، ہمارے شہر کا اے سی بن جا، ڈی سی بن جا، ہمارے ملک کا حکمران بن جا، وہ چلا سکتا ہے؟ یہ ایسے نہیں چلتے کہ بھئی اس کی تعلیم بہت ہے تو اس کو جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ اے سی کی سیٹ پر بٹھا دو، تھانے دار کی سیٹ کے اوپر جو پڑھا. اور جس کا تجربہ ہوگا وہ میٹرک پاس ہو کر بھی تھانے داری کر لے گا. لیکن دوسرا جو ہے وہ بے شک انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ نہیں ایسے کر سکتا. اب ایک ملک کی حکمرانی دینی ہے اللہ نے، تو اس ملک کو چلانے کے لیے تربیت چاہیے نا. اصل میں اس تربیت کی بات ہے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جو مقام دے گا، ظاہر ہے یہاں تو وہ مقام کی کوئی گنجائش نہیں، یہاں تو خانہ بدوش زندگی ہے. یہاں تو زیادہ زیادہ ترقی یہی ہے کہ جس کی بکریاں زیادہ ہیں، جو زیادہ ریوڑ بڑا ہے، جو زیادہ گھاس والے علاقے میں لے کر چرا کر آ جاتا ہے، وہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں تو ہے اتنی سی بات، یہ تو کوئی اونچی بات ہے. اب یہاں کا بندہ وہاں جا کر کیسے؟ اب دیکھیں نا، وہ بکریاں چرانے والوں میں سے اگر کوئی بندہ جا کر مصر کی بادشاہت کرنے لگ جائے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا تھا. تو اب اس کے لیے ایک تعلیم چاہیے، تربیت چاہیے.
تو یہ تعویل الاحادیث یعنی اللہ تعالیٰ تجھے پھر یہ تعلیم بھی دے گا. اور یہ بات آگے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کہی ہے. چنانچہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آیت نمبر 101 ہے اسی صورت کی، جس میں پھر جو ہے وہ کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہی دے دی. کہاں سے اٹھا کر مجھے بادشاہی دے دی. وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، پھر مجھے بادشاہی کے طور طریقے بھی کا علم بھی دے دیا، یہ بھی سکھا دیا. اب اس مقصد کے لیے اسے بچپن سے ہی اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گھرانے میں بھیجا جہاں ان کی یہ تربیت ہو گئی. وہاں سے سیدھا اٹھا کر وہ جو کام نہیں ہو سکتا تھا اس کے لیے ایک ایسے گھرانے میں اللہ لایا جو وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، حکمرانی میں جو حصے دار تھے ان میں سے ایک گھرانہ تھا جس کے اندر جو ہے وہ لایا. اور پھر وہ ان کو یوسف علیہ السلام کو ساتھ رکھتا تھا. بادشاہ سے ملنے جا رہا ہے آنا، یہ پھر وہ طور طریقے سارے جو ہے نا وہ وہاں سے انہوں نے وہ ڈھنگ جو ہے وہ بادشاہی کے ڈھنگ وہ سارے انہوں نے وہاں جو ہے وہ سیکھ لیے، تو پھر وہ مقام بھی آ گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے بادشاہی بھی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے بادشاہی دی. وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور مجھے معاملات، یہ معاملات ہوتے ہیں حکومت کے معاملات، ان کی تعلیم بھی دی، ان کی سمجھ بھی جو ہے وہ دی. فاطر السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. بس اس بات کے لیے میں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ یہاں تعویل الاحادیث کی بات آئی ہے نا، تو یہ نرا خواب کی بات نہیں ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں خواب کی تعلیم کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے؟ وہی جہاں وہ ہیں ان کے باپ ہیں نا. پہلا خواب کس نے بتایا؟ باپ نے. تو باپ سے تعلیم لیں خوابوں کی. لی بھی ہوگی ظاہر ہے، وہاں جا کر بھی انہوں نے ایک خواب کی تعبیر بتائی، لی بھی ہوگی. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ زلیخا کے پاس جو ہے وہ جا کر وہ تعلیم لی ہے انہوں نے خوابوں کی تعبیر، یہ تعبیر کا علم یہ زلیخا سے تو نہیں سیکھا نا. لیکن وہ اس گھر میں جہاں وہ زلیخا ہے یا عزیز مصر ہے، وہاں تو وہ یہ ہے تعویل الاحادیث، حکومت یا اس نظام کے معاملات کو جب وہ سمجھنے کے لیے. تو اب وہ کہنے لگے کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کو کرے گا تمہارے اوپر تمام. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی آل پر بھی. یعنی یہ نعمت جو اللہ تیرے اوپر کرے گا یہ صرف تیری نہیں ہے، ہماری بھی ہے. یعنی تو میرا بیٹا ہے نا، یہ ہمارے خاندان کے لیے اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا. کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے کہ اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق تیرے جو باپ دادا ہیں، آبا و اجداد ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے. ان ربک علیم حکیم. بس یہ آخری الفاظ ہیں آج کے درس کے. ان رب، لیکن یہ بڑے اہم الفاظ ہیں. ان ربک علیم حکیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خواب تو میں نے تجھے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کوئی مقام عطا فرمائے گا، لیکن کیسے عطا فرمائے گا اب یہ مجھے بھی نہیں پتا. مطلب اس ماحول کو دیکھوں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یعنی آپ وہ کنعان کا ماحول دیکھیں نا، جو قبیلہ ہے، ایک بزرگ ہیں وہ گھر میں رہتے ہیں، بچے جو ہے وہ اپنا بکریاں وغیرہ چرا کر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو اس طرح ان کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہاں سے کس
مطلب ہے کہ مقام تک پہنچنے کا کیا امکان ہے؟ اب دیکھیں کوئی پڑے ہمارے ہے تو یہ بھی اسی طرح وہاں کا کوئی بندہ جا کے چیف جسٹس لگ جائے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے نا کہ یار کتوں بندہ کی سباب بنے لے گیا. تو اس نے کہا کہ ہے تو ایسے ہی کہ اللہ تجھے چنے گا، مقام عطا فرمائے گا، لیکن یہ کیسے ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جس ذات کی قدرت میں ہے. ان ربا کا علیم حکیم. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ تجھے ہی کیوں چنا ہے، تیرے تو اور بھائی بھی تو ہیں نا، بڑے بھی ہیں. تو یہ فیصلہ اس علیم اور حکیم ذات، اس کی حکمتوں کو وہی سمجھتا ہے کہ اس نے تجھے کیوں چنا ہے اور وہ کس طرح تجھے اس مقام تک پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.